حمدا والصلاة والسلام ما لا بد منہ درس نمبر 5 کتاب الایمان ہم پڑھ رہے تھے اور کافی کچھ ہم نے بیان کر لیا تھا۔ فرماتے ہیں خیر و شر ہرچے باوجود میں آید، خیر اور شر جو کچھ بھی وجود میں آئے یا جو کچھ بھی وجود میں آتا ہے، کفر و ایمان و طاعت و عصیان، طاعت یعنی اطاعت، ہرچے بندہ مرتکب عام شود ہما با ارادہ الہی است۔ فرماتے ہیں جو کفر و شر میں سے، جو خیر و شر میں سے ہو، یا ایمان ہو یا کفر ہو یا اطاعت ہو یا عصیان، جو کچھ جس چیز کا بھی بندہ مرتکب ہوتا ہے تمام ارادہ الہیہ سے ہے۔ اب یہاں ایک وہم پیدا ہوتا ہے، تھوڑا سا اس وہم کا ازالہ کر رہے ہیں لیکن کے ساتھ کہ اچھا تو کسی کا کفر کرنا بھی اللہ کا ارادہ تھا، کسی کا گناہ کرنا بھی اللہ کا ارادہ تھا، تو پھر جب رب کا ارادہ تھا تو پھر بندے پر کیوں سزا و جزا رکھی گئی ہے؟ وہی عقیدہ جبریوں والا، انسان مقید محض ہے، انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اس کا جواب پہلے بھی دے چکے ہیں اور یہاں بھی کچھ دیا انہوں نے کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے افعال میں، اور آگے پھر بات کر دی اما حق تعالی از کفر و معصیت راضی نیست، لیکن اللہ تعالیٰ کفر و معصیت سے راضی نہیں ہے، اختیار دیا ہے بندے کو اور بندے کے کفر و معصیت سے راضی نہیں ہے۔ وہ براں عذاب مقرر فرمودہ، اور اس پر عذاب مقرر فرمایا ہے، وہ از اطاعت و ایمان راضیست، اور اطاعت و ایمان سے راضی ہے، وہ بس ثواب براں وعدہ فرمودہ، اور اس پر ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ ارادہ چیزیں دیگر است و رضا چیزیں دیگر، اللہ کا ارادہ اور ہے اور رضا اور ہے، تقدیر اور ہے اور رب کی رضا اور ہے، قانون اور ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یہ اور ہے، اصول اور ہے۔ تو جو کچھ بندہ کر رہا ہے وہ تقدیر میں تو لکھا ہوا ہے، چاہے وہ معصیت ہے، گناہ ہے، کفر ہے، جو کچھ بھی، لیکن اللہ اس کے اس فعل سے راضی ہو یہ ضروری نہیں ہے، اللہ کفر و معصیت سے راضی نہیں ہے۔ وہ ہزاراں ہزار درود نامعدود نثار انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات، اور ہزاروں ہزار لا تعداد درود ہو، سلامیں ہوں، سلامیں لا تعداد درود، لا تعداد سلامیں نثار ہوں انبیاء کے، ہیں کہ اگر آہاں مبعوث نمیش شدند، اگر وہ مبعوث نہ ہوتے، کسے راہ ہدایت نمے دید، یا کسے راہ ہدایت نمے دید، کسی کو راہ ہدایت نہ، کوئی راہ ہدایت نہ دیکھ سکتا، نہ دیکھتا، وب علوم حقہ نمے رسید، اور علوم حقہ تک نہ پہنچتا، ہما انبیاء برحقاً، تمام انبیاء برحق ہیں، اول شاں آدم است و افضل شاں محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام، ان میں سے اول آدم علیہ السلام ہیں،
اور افضل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خاتم النبیین و معراج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و اسرائے او از مکہ با مسجد اقصی و از آنجا با اسمان ہفتم و سدرۃ المنتہا حق است، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اور ان کا سفر مکہ سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے آسمان ہفتم تک، ساتویں آسمان تک اور سدرۃ المنتہا تک حق ہے۔ یہ جو معراج کا سفر ہے مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ اس پر ایمان جو ہے وہ اس کا انکار کفر ہے، باقی کا انکار معصیت ہے، کفر نہیں ہے، کیونکہ اتنا نص قرآن مجید سے ثابت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، و کتابہائے آسمانی کے بر انبیاء نازل شدہ، اور آسمانی کتابیں کہ انبیاء پر نازل ہوئیں، توریت و انجیل و زبور، قرآن مجید و صحیفہ ہائے ابراہیم وغیرہ ہمہ حقص، تمام آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، صحیفہ ابراہیمی تمام حق ہیں، بر ہما انبیاء و ہما کتابہائے خدا ایمان باید آورد، تمام انبیاء اور تمام اللہ عز و جل کی کتابوں پر ایمان لانا چاہیے، لیکن در ایمان عدد انبیاء و عدد کتابہ ملحوظ نباید داشت، لیکن انبیاء کی تعداد کا ایمان اور کتابوں کی تعداد کا ایمان، اس میں کوئی جو ہے نا اندازہ نہیں ہے، کوئی متعین نہیں ہے، لیکن در ایمان عدد انبیاء و عدد کتابہ ملحوظ نباید داشت، یہ ملحوظ نہیں رکھنا چاہیے انبیاء کی عدد کے ایمان میں، کتابوں کی عدد کے ایمان میں، کہ عدد آہاں از دلیل قطعی ثابت نیست، کہ ان کا عدد دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہے، انبیاء ہما معصومند الصغائر و کبائر، اور تمام انبیاء معصوم ہیں صغائر سے بھی کبائر سے، وہ آنچہ از پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدلیل قطعی ثابت شدہ بہما آن ایمان باید آورد، اور جو کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل قطعی کے ساتھ ثابت ہو اس تمام پر ایمان لانا چاہیے، وہ ایمان باید آورد کہ ملائکہ بندگان خدا اند معصومند از گناہاں، اور ایمان لانا چاہیے کہ فرشتے خدا کی بندے ہیں، خدا کے بندے ملائکہ بندگان خدا حقاً، بندگان خدا ملائکہ فرشتے حق ہیں، معصوم ہیں گناہوں سے، و منزہ از مردی و ظنی، اور منزہ ہیں بری ہیں، ٹھیک ہے، مرد ہونے سے عورت ہونے سے، مردی اور ظنی، محتاج نیستند با عقل و شرب، کھانے اور پینے کے محتاج نہیں ہیں، رسانندگان وحی و حاملان عرشند، وحی پہنچانے والے اور عرش کے پائے اٹھانے والے، بہر کارے کہ معمورند براں قائمند، جس کام پر معمور ہیں اس پر قائم ہیں، انبیاء و ملائکہ باوجود دے کہ اشرف مخلوقات و مقربان درگاہ اند مثل سائر مخلوقات ہیچ علم و قدرت ندارند، اور فرشتے باوجود اس کے کہ اشرف مخلوقات ہیں اور مقربان درگاہ ہیں، تمام مخلوقات کی مثل، سائر معنی تمام مخلوقات کی مثل کچھ علم و قدرت نہیں رکھتے، ذاتی کچھ علم و قدرت نہیں رکھتے، جو کچھ ہے عطائی ہے، مگر آنچے خدا آہارا علم دادا است، مگر وہ جس چیز کا علم خدا نے ان کو دیا ہے، وہ قدرت دادا اور قدرت دی ہے، و بذات و صفات الہی ایماندارند، ذات الہی اور ذات اور صفات الہیہ پر ایمان رکھتے ہیں، چنانچہ سائر مسلمانہ دارند،
اسی طرح جیسے تمام مسلمان ایمان رکھتے ہیں۔ ودر ادراک کے کنہ کنہ ودر ادراک کے کنہ بعجز و قصور معترف ودر ادائے حقوق بندگی بشکر توفیق الہی ناطق۔ اور جو فرشتے ہیں وہ حقیقت کے ادراک سے عاجز ہیں اور عجز و قصور کے حقیقت کے ادراک کے بارے میں کے متعلق عجز و قصور کے معترف ہیں۔ ٹھیک ہے کہ کمی ہمارے اندر ہے، ٹھیک ہے، اور عاجز ہیں، اور حقوق بندگی کے ادا میں شکر الہی سے ناطق ہیں۔ شکر الہی سے ناطق مانا بولنے والے، سمجھ آئی اس جملے کی کہ وہ حقوق بندگی جو ادا کرتے ہیں وہ شکر توفیق الہی کے ساتھ، یعنی کہ حقوق بندگی ادا کرتے ہیں تو اس پر بھی رب الجلال کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی توفیق کا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں توفیق دی تو ہم نے یہ حقوق بندگی ادا کی۔ بندگان خاص الہی را در صفات واجبی شریک داشتن یا آہاں را در عبادت شریک ساختن کفر است۔ اللہ عز و جل کے خاص بندوں کو صفات واجبی میں شریک داشتن کا معنی ہوتا ہے رکھنا، ٹھیک ہے، یہاں ہوگا شریک بنانا، یا آہارا در عبادت شریک ساختن کفر، یا ان کو عبادت میں شریک کرنا کفر ہے۔ چنانچہ دیگر کفار با انکار انبیاء کافر شدند، ہم چنا نصارہ عیسیٰ علیہ السلام را پسر خدا، چنانچہ جیسا کہ دیگر کفار انکار انبیاء سے کافر ہوئے، اسی طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ مشرکان عرب ملائکہ را دختران خدا گفتن، مشرکان عرب نے ملائکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا۔ وعلم غیب با آہاں مسلم داشتن، اور ان کے لیے علم غیب ثابت کیا، ٹھیک ہے، کافر شدہ تو کافر ہوئے۔ انبیاء و ملائکہ را در صفات الہی شریک نبایت کر، انبیاء اور ملائکہ کو صفات الہی میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ وغیر انبیاء را در صفات انبیاء شریک نبایت کر، اور غیر انبیاء کو انبیاء کی صفات میں جو ہے وہ شریک نہیں کرنا چاہیے۔ عصمت سوائے انبیاء و ملائکہ دیگرے را از صحابہ و اہل بیت و اولیاء ثابت نبایت کرد۔ عصمت معصومیت، عصمت سے مراد معصومیت، معصوم ہونا، گناہ سے پاک ہونا، گناہ کا وقوع ہی ممکن نہ ہونا، اس کو عصمت کہتے ہیں۔ معصومیت سوائے انبیاء و ملائکہ کے کسی اور کے لیے صحابہ و اہل بیت سے، اولیاء سے ثابت نہیں کرنی چاہیے۔ اور متابعت مقصور بر انبیاء باید داشت، اور تابعداری انبیاء پر منحصر رکھنی چاہیے۔ آنچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر دادا است با آن ایمان باید آورد، جس چیز کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اس پر ایمان لانا چاہیے۔ آنچہ فرمودہ است برآں عمل باید کر، جو فرمایا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آنچہ منع کردہ ازاں باز باید مان، جس سے منع فرمایا اس سے باز رہنا چاہیے۔ یہ تھا جناب آج کا درس۔ اللہ تعالی سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔